الله حسنا وظنا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا تنامى ودعك ربك وما قلى ما شاء الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله، ما شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، زادك الله حسنا وفضلا. ووجدك الله أكبر، أحسنت، زينت، زادك الله. وأما بنعمة ربك فحدث. الله. لا ما شاء الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله.
علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت زينت زادك الله. ما شاء الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. ملك الناس الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الله أكبر ما شاء الله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله. موصوف کی حسن قراءت سے تفاعلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا حسن اختتام ہو گیا. وللہ الحمد. اب حضرت صدر محترم کے درس مبارک سے ان طلبہ کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے مدرسہ تحفیظ القرآن میں قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. جناب حافظ شاہد صاحب سے درخواست ہے کہ ان بچوں کو اسٹیج پر بلائیں جن کی دستار بندی ہوگی. جب تک وہ اسٹیج پر آئیں میں جناب قاری محمد اسرار صاحب دامت برکاتہ جو آپ کے جامعہ محمودیہ میرٹھ کے استاد ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چند مصر نعت پاک کے گنگنائیں اور وہ طلبہ جلد اسٹیج پر آ جائیں. انشاءاللہ ابھی حضرت صدر محترم کی دست مبارک سے ان کی دستار بندی ہوگی. جناب قاری اسرار صاحب. کرتے ہیں استاد محترم امیر الہند جناب حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب دامت برکاتہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء ہند سے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ان طلباء کو دستار فضیلت سے نوازیں اور اپنے خطاب نیز مستجاب دعا کے ساتھ اس نورانی محفل کا اختتام فرمائیں. جناب حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب دامت برکاتہ. یہ حافظ شاہد کے بیٹے ہیں، اسی محلے کے رہنے والے ہیں. انہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. اللہ ان کو مبارک فرمائے. محمد صاحب یہ بھی میرٹھ کے رہنے والے ہیں. انہوں نے بھی قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. یہ بھائی محمد سلیم کے صاحبزادے ہیں. بھائی صاحب ابن سلیم میرٹھ کے رہنے والے. حافظ محمد عدنان بن محمد شاکر میرٹھ کے رہنے والے.
ہمارے جامعہ تحفیظ القرآن یہ مدرسہ جو آپ کا مدرسہ ہے، جنہوں نے اس نورانی محفل کا انعقاد کیا ہے اور انہوں نے ایک روح پھونکی ہے آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دوگنی چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر طرح کے سرور و فکر سے محفوظ رکھے۔ وہ یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ حافظ محمد شاہد صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستوں، یہ شکریہ ہے حافظ محمد شاہد صاحب کی جانب سے۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی پر نور اور بابرکت نظم سجانے کی توفیق بخشی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ان تمام قرائے اکرام، علماء اکرام، مہمانان خصوصی اور سرپرست محترم عظیم شخصیت کے مالک حضرت مولانا سید قاری محمد عثمان صاحب اور آج کی مجلس کے صدر محترم مفتی عبدالقیوم صاحب اور اپنی انتظامیہ، استقبالیہ اور کارکنان کمیٹی کے اور تمام اہل بستی جو ہماری وکاس پوری، لوہار پورہ، بلدر نگر، اسلام آباد، ان تمام حضرات نے اپنی جان، اپنے مال اور اپنے مشوروں سے رات لے کر کے پروگرام کی کامیابی میں جو محنت اور کوشش کی ہے، اس پر حافظ محمد شاہد صاحب سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو قبول فرمائے اور کامیابی سے نوازے۔ حافظ محمد جو ہے اس کے بارے میں مسائل اپنے سر لے جائیں۔ اسی طرح حافظ محمد عدنان ابن محمد صاحب کہتے ہیں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواء تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم من هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، قراء اعظام، طلبہ عزیز، محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کئی گھنٹوں سے قرآن کریم کی قراءت اور صرف قراءت نہیں بلکہ حسن قراءت کا جو مظاہرہ ہوا ہے، اس کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس میں شریک ہیں اور بہت کچھ آپ نے سنا بھی ہے اور یقیناً سیکھا بھی ہے۔ اس طرح کا مظاہرہ قراءت یہ محض تفریح طبع کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے درسگاہ ہے۔ جس نے پڑھا ہے وہ بھی انسان ہے، اس نے مشق کی ہے قرآن کریم کے پڑھنے کی، تو آپ بھی قرآن کریم اس طرح پڑھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ صرف سننا نہیں ہے، سننا برائے تعلیم ہو، سیکھنے کے لیے ہونا چاہیے اور شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی کسی طرح پڑھیں۔ صرف دل کا شوق ہو گیا نہیں، اس کی کوئی شکل نکالیں، تدبیر کریں کہ بھائی کس طرح ہم اس کو صحیح پڑھ سکتے ہیں اور صحیح پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔